دینالج ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک نئی دلچسپ معلومات جو آپ کے دیکھنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے باہر کی دنیا کی۔ خلا میں یہ سیارہ نیپچون دنیا کے 7 سیاروں کے بعد آتا ہے۔ آخری سیارہ یورنس تھا، لیکن آخری سیارے کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھی۔ جیسے باقی نظام شمسی کے 6 سیاروں کی حرکتیں تھیں، ویسے اس آخری سیارے کی حرکت بالکل نہیں تھی۔ لیکن ایسا ہو رہا تھا، زمین سے 4.5 بلین کلومیٹر دور یورنس پلانٹ خاص مقام پر پہنچ کر ادھر ادھر گھومتا تھا، اور کیوں گھومتا تھا یہ راز کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 60 سال سے باقی سائنسدان بھی پریشان تھے، یا تو نیوٹن کے قوانین غلط ہیں یا پھر اس سیارے پر کسی بھوت کا سایہ ہے۔ کوئی نامعلوم راز ہے، لیکن راز ہے کیا؟ 1840 میں اس راز سے پردہ اٹھ گیا، مگر کیسے؟ 1840 کی بات ہے کہ پروفیسر اربن لیویریر نے اپنے ڈیسک پر رکھے کاغذوں اور دیوار پر لگے بلیک بورڈ نمبر سے بھر دیے۔ وہ یورنس پلانٹ کی حرکتوں سے ویسے ہی پریشان تھا جیسے دوسرے پروفیسر سائنسدان تھے، لیکن اسی پروفیسر لیویریر نے کسی بھوت پر یقین کرنے کی بجائے اس راز کا پتہ کرنا چاہا۔ اس نے حساب لگایا، جیسی حرکتیں یورنس کی ہیں، اس صورت میں یہی لگتا ہے کہ اس پلانٹ کے قریب کوئی دوسرا سیارہ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یورنس کے قریب کوئی اور بڑا سیارہ تھا یا پھر کوئی اور چیز تھی، لیکن نظر کیوں نہیں آتا جو بھی تھا۔ لیکن پھر پروفیسر لیویریر نے اپنے قلم کے ذریعے اس مسئلے کا حل سر کیا۔ 1846 میں اس نے برلر کو ایک خط لکھا جس میں درخواست کی گئی کہ خلا میں کسی خاص اینگل سے دوربین سے تحقیق کی جائے وہ جسم یا بڑا سا سیارہ جس کی وجہ سے پلانٹ یورنس کی حرکت میں تبدیلی آتی ہے۔ 23 ستمبر 1846 کو یہ خط ڈاکٹر جان گل کو برلر آبزرویٹری میں ملا۔ پھر اسی اینگل پر جان گل نے دوربین سے کھوجنا شروع کر دیا۔ بظاہر تو کچھ نہیں تھا، لیکن جب غور سے دیکھا تو اس کے ارد گرد ایک گہرے سیاہ کالے خلا میں ایک نیلا بھوت تیر رہا تھا۔ وہ بھوت اتنا بڑا تھا کہ اس میں ہماری 4 زمینیں رہ سکتی تھی۔ یہ دائرہ نما ایک بڑا سا گول جسم تھا، 1 ڈگری کے فرق سے ٹھیک اسی جگہ پر تھا جہاں پروفیسر نے اپنے ریاضی کے فارمولوں سے پتہ کیا تھا۔ لیکن دوستو، یہ سیارہ ماہر فلکیات نے پہلے بھی اس کو دریافت کر لیا تھا، لیکن وہ اس کو ستارہ سمجھتے رہے۔ بہت دفعہ دریافت کیا تھا، لیکن وہ ہر بار ستارہ ہی سمجھتے رہے۔ سیارہ تو دریافت ہو گیا، لیکن اس کا نام رکھنا باقی تھا۔ نام کی وجہ سے سب سائنسدانوں میں آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی جو اکثر آپس میں ہوتی رہتی تھی۔ اس سیارے کا نام اس کے نیلے رنگ کی وجہ سے سمندروں کے یونانی دیوتا کریٹ کور کے نام پر یورنس رکھ دیا گیا، لیکن بعد میں اس کا نام یورنس تبدیل کر کے نیپچون رکھ دیا۔ یہ نام وہاں کے سائنسی روایات کے مطابق تھا۔ یورنس یونانی دیوتا تھا تو نیپچون رومن دیوتا تھا جو سمندروں پہ حکمرانی کرتا تھا اور طوفانوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا تھا۔ تب سے لے کر آج تک اس سیارے کا نام نیپچون ہی بولا جاتا ہے۔ نیلے سنگ مرمر جیسا دکھنے والا نیپچون در حقیقت ایک آئس جائنٹ سیارہ ہے جو مختلف گیس اور آئس پر مشتمل ہے۔ اس پر نظام شمسی کی تیز ترین ہوائیں چلتی ہیں جن کی رفتار 2001 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہیں۔ اپنے بڑے جسم کے باوجود نیپچون کو ایک ٹیلیسکوپ کے بغیر دیکھنا ناممکن ہے، جس کی وجہ سے اس کا سورج طویل فاصلہ ہے۔ یہ سیارہ ایک ٹھنڈا ترین سیارہ ہے، اور حیران کن بات ہے کہ اس سیارے پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے، اور نیپچون کی جسامت زمین کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ اس کے بعد یورنس بڑا سیارہ ہے جس کی جسامت زمین کے مقابلے میں 15 گنا زیادہ ہے۔ نیپچون اپنا ایک چکر سورج کے گرد 165 سال میں پورا کرتا ہے۔ اس سیارے پر ہر وقت طوفانوں کی آمد لگی رہتی ہے۔ 20ویں صدی میں ہم جان چکے تھے کہ نیپچون اپنے 13 چاندوں کے ساتھ سورج کے گرد گردش کر رہا ہے۔ پھر 1993 میں اس کی ایک واضح تصویر دنیا کے سامنے آ گئی جو کہ اس ٹیلیسکوپ کا کمال تھا، جو کہ 1977 میں خلا میں بھیجا گیا تھا۔ اب تک کی تحقیقات کے مطابق اس عظیم جسم پر ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بڑے ذخائر موجود ہیں، جو کہ نائٹرو کاربن اور ہائیڈروجن بھی اس سیارے کا حصہ ہیں۔ لیکن
مقدار کے لحاظ سے ہائیڈروجن ان سب گیسوں پر غالب ہے۔ نیپچون کا ایک دن زمین پر 16 گھنٹے اور 3 منٹ کے برابر ہے۔ سورج سے اس کا فاصلہ 2.8 بلین ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کو اس سیارے تک پہنچنے کے لیے 4 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ نیپچون کی مکمل 9 رنگز ہوتی ہیں۔ پہلی 5 رنگز بنیادی ہوتی ہیں، اگلی 4 رنگز نمایاں ہوتی ہیں جنہیں آکس کہتے ہیں۔ اب تک نیپچون کے 13 چاند دریافت کیے جا چکے ہیں، جن کے نام ڈیسپینا، گالاٹیا، ہیلیمیج، ہیپوکیمپ، لیریسا، لائمومیجیا، نائج، نارفیڈ، نیسو، پروٹس، ساہو، تھالسا اور ٹرائٹن ہے۔ دوستو، دلچسپ بات کہ جان گیل نے سیارہ دریافت کیا ہی تھا کہ 17 دن بعد ولیم نیزر نے نیپچون کا سب سے بڑا چاند ٹرائٹن دریافت کیا، کیونکہ اس سیارے کا نام سمندر کے خدا کے نام پر رکھا گیا۔ اسی وجہ سے اس کے چاندوں کے نام بھی زیادہ تر یونانی سمندروں کے خداؤں اور پریوں کے ناموں پر رکھے گئے۔ دوستو، پورے نظام شمسی میں صرف ٹرائٹن ہی ایسا چاند ہے جو اپنے سیارے کی گردش کے مخالف گھوم رہا ہے۔ اس سیارے پر زندگی کے اثرات بالکل نظر نہیں آتے۔ وجہ اس کا بہت زیادہ درجہ حرارت، دباؤ ایسی خصوصیات ہیں جو اس پر زندگی نام کی ہر چیز چھین لیتا ہے۔ دوستو، نیپچون پر مشن کے لیے 25 اگست 1999 کو وویجر 2 اسپیس کرافٹ بھیجا گیا تھا اور وویجر 2 ہمیں کئی سال تک معلومات بھیجتا رہا۔ دوستو، اس بات پر کوئی شک نہیں کہ خود ہماری زمین بھی اپنے وجود میں بہت سے خزانے چھپائے ہوئے ہیں، جن میں ہیروں اور پتھروں کے ذخائر بھی موجود ہیں جو کہ دنیا کے مختلف پہاڑی جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ لیکن سچ بات یہی ہے کہ اس کائنات میں اور بہت سے راز دفن ہیں جو ابھی تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آئے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔